السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بلیاں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا بلی راستہ کاٹتے ہیں تو کچھ برا ہوتا ہے۔ سب کچھ جانیں گے اسی ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر انسان مٹی سے بنا ہے، فرشتے نور سے، جن آگ سے، تو یہ جانور یعنی کتے، بلی، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے بنایا؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بلی اگر خود آپ کے پاس چلی آئے تو مطلب اللہ کی طرف سے آپ کو 3 اشارے ملتے ہیں، جنہیں وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے دنیا کو بنانے کا مقصد انسانوں کی سمجھ سے باہر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر انسانوں کو غور و فکر کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں بنائی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو نہیں بناتا۔ چاند، سورج، ستارے، جن، انسان، جانور، چرند پرند یعنی کسی بھی مخلوق کو پیدا نہیں کرتا۔ میں نے ان ساری مخلوقات کو آپ کے لیے پیدا کیا، جن میں ایک جانور بلی بھی ہے۔ بلیوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن انسانوں کو حیران ضرور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بلی ہی تھی جس کے قتل ہونے پر پرانے زمانے کے مصر میں جنگ ہوئی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی جانکاریاں دینے والے ہیں جو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے ہی سنی ہوگی، جیسے کہ ایک بلی کی زندگی کا پہلا سال ایک انسان کے 15 سالوں کے برابر ہوتا ہے، اور بلی کی زندگی کا دوسرا سال ایک انسان کے 25 سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایسا جانور ہے جو اپنے کانوں کو 180 ڈگری پر موڑ سکتا ہے۔ ایک بلی دن کے 70% حصے میں سوتی ہے، اور 15% حصے میں یہ خود کو چاٹنے اور سنبھالنے میں لگاتی ہے۔ شاید یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بلی کے پاخانے میں خطرناک قسم کی بیماریاں موجود ہوتی ہیں، لیکن حیران کن طور پر دنیا کے ایک مشہور کافی برانڈ میں بلی کا پاخانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے مصر میں اگر کسی کے گھر کوئی بلی مر جاتی تو اس گھر کے لوگ اپنی آدھی مونچھ مڑوا دیتے۔ ایک بلی میں کئی حیران کرنے والے خاصیت اور بھی ہیں، لیکن آج ہماری ویڈیو کا مقصد اس وجہ کو تلاش کرنا ہے جس میں بلیوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز یعنی قربانی کے روز بلیاں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے؟ ہم بچپن میں ایک بات کرتے تھے کہ بلیاں بھی حج پر جاتی ہیں، لیکن ہمارے بڑے بزرگ اس بارے میں الگ الگ رائے دیتے ہیں۔ ہم انہی باتوں میں سے یہ معلوم کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیاں اچانک کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں کئی سوالات اور کئی جوابات سامنے آئے ہیں کہ بلیاں اس روز کہاں جاتی ہیں، اور ان میں سے اس بارے میں جڑی کئی ساری من گھڑت باتیں بھی ہیں۔ کئی جگہ بلیوں کے غائب ہونے کے پیچھے کئی خاص وجوہات ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے خاص وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بلیاں اس دن سب سے گندی جگہوں پر جاتی ہیں جہاں ان کے لیے بہت سارا گوشت پڑا ملتا ہے، جو عید کے روز قربانی کے بعد جانوروں کی بقیات کی صورت میں ان کو مل جاتا ہے، جنہیں لوگ گند کے طور پر پھینک دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں عید الاضحیٰ کی صبح بلیوں کے غائب ہونے کی کئی وجہیں بتائی گئی ہیں۔ خاص کر جس وقت قربانی کی جاتی ہو تب یہ بلیاں آپ کو اپنے آس پاس نظر نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بلیاں اچانک کہاں چلی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کو کئی کتابوں میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ بلیاں اس دن ان جگہوں پر جاتی ہیں جہاں قربانی کے جانوروں کا گوشت، چربی اور خال کو گرایا جاتا ہے۔ یہ وہ ایک وجہ ہے جسے کتابوں میں لکھا گیا، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ ایک بلی خون دیکھ کر ڈر جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے روز ہر جگہ جانوروں کا خون نظر آتا ہے جو ان بلیوں کو ڈرا کر انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔
کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کی اصل وجہ کے پیچھے وہ زبردست حکمت ہے جس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ اس بارے میں کئی وجاہتیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں اور کیوں غائب ہو جاتی ہیں، جو واقعی میں ایک حیران کرنے والی بات ہے اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کے بارے میں ایک وجاہت ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے روز قربانی کے وقت فرشتے حاضری دیتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر ان کے ڈر کی وجہ سے بلیاں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ کے روز بلیوں کے غائب ہونے کو ہم اسلام سے نہیں جوڑ سکتے، کیونکہ صرف عید ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں الگ الگ مذاہب کے تہواروں میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلیاں اس روز کہیں نہیں جاتی بلکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بلیوں کو ان تہواروں کے روز دیکھا ہے۔ بلیوں کی پیدائش کے بارے میں روح المعانی میں درج ہے کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور کتے، بلی، مچھلی اور دوسرے جانور اور بقیہ مخلوقات انسان کے تابع کر کے مٹی اور پانی سے بنائے گئے۔ کئی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہوگا کہ بلیوں کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت چھپی ہے، تو اس بارے میں ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس بیچ کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی گھسنے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا۔ تب اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے زوردار چھینک آئی اور اس کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ تاہم یہ بات غور کرنے والی ہے کہ سارے چوہوں کا صفایا ہو جانے کے بعد بھی چوہوں کی نسل دنیا میں کیسے باقی رہی؟ تو ممکن ہے کہ سیلاب کے بعد بلی کے نتنوں سے چھینک کے ذریعے وہ چوہے بھی باہر نکلوا لیے ہوں۔ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بلیاں عید الاضحیٰ کے روز کہاں چلی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ایک سوال پوچھا جاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے معاشرے میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صبح صبح نہ جانے کس کا منہ دیکھ لیا کہ آج مجھے نقصان ہو گیا۔ اسی طرح اگر سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو اچھا شگن نکالتے ہیں، کالی بلی گزرے تو برا شگن نکالتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کی اہمیت؟ اسے جاننا ضروری ہے۔ دیکھیے، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بدشگونی نکالے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی بدشگونی نکالنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ کس کا منہ میں نے دیکھ لیا کہ مجھے نقصان ہو گیا، یہ اسلام کے خلاف بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح اگر کالی بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نقصان ہونے والا ہے، سفر کو ختم کر دو، نہیں تو حادثہ ہو جائے گا۔ نہ جانے کیا کیا لوگ سوچتے رہتے ہیں۔ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کسی بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جاتا تو آپ ذرا سوچیں کہ خود اس بلی کو سب سے پہلے نقصان پہنچتا، کیونکہ جب وہ دوسرے کا راستہ کاٹ دے تو اس کو نقصان پہنچ جاتا تو اس کے چلنے کی وجہ سے خود اس کو نقصان پہنچے گا۔ مثلاً وہ جا رہی ہے چھیچڑا کھانے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے اگر نحوست پھیل جاتی ہے تو خود اسے چھیچڑا نہیں ملنا چاہیے، اسے دودھ نہیں ملنا چاہیے،
اس کو خود نقصان پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے نقصان ہوتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ دیکھیے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ خیر و شر سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے اس لیے نقصان ہو جائے گا، یہ غلط چیز ہے۔ یہ کہنا کہ سفید بلی سامنے سے گزر جائے تو بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے، یہ بھی ایسا کوئی شگون نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کو یہ کہنا کہ نہ جانے کس کا منہ میں نے دیکھ کے اٹھا، مجھے نقصان ہو گیا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اس طرح کے جو بھی بدشگونی نکالے جاتے ہیں شریعت میں، اس طرح بدشگونی کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔